اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایک قول، ایک حدیث شریف منسوب ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن جو حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے وہ قرآن اور سنت کی حقیقی روح ہے۔ اور جب کسی قول میں، کسی حدیث شریف میں، چاہے لوگ اس کو روایت کی سند کتنی بھی ضعیف کیوں نہ کہیں، اگر قرآن اور سنت کی روح بیان کی جا رہی ہے تو وہ قرآن و سنت کی تشریح ہی کرتی ہے۔ روایت منسوب ہے وہ یہ کہ جس کا آج کا دن گزرے ہوئے دن جیسا ہوا، یعنی جس کا ماضی، جس نے کل کا دن جو گزار لیا اور وہ اور اس کا آج کا دن ایک جیسا رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور جس کا دن، آج کا دن گزرے ہوئے دن سے خراب گزرا، وہ تو پھر ہلاکت ہے۔ ایک دین، ہمارا یہ دین مسلمان سے توقع کرتا ہے، مسلمان کی تشریح یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن یہ تو مسلمان کی تشریح ہے۔ جب انسان کا درجہ بڑھتا ہے مومن اور محسن کی جانب، تو وہ پھر خیر پہنچانے والا ہوتا ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ احسان کرنے والا ہونا چاہیے، وہ خیر تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور صرف خیر تقسیم کرنے والا نہیں، اس کی خیر خود اس کے اپنے وجود کو بھی روحانی ترقی دینے والی ہونی چاہیے۔ کیا تمہارا گزرا ہوا کل، تم نے جو کل صدقہ کیا تھا آج اس سے زیادہ صدقہ کیا؟ کیا تم نے جو گزرا ہوا دن تھا، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا تھا آج اس سے زیادہ شکر ادا کیا؟ کیا جو گزرا ہوا دن تھا اس میں تم نے جو دین کا علم حاصل کیا تھا آج اس میں کچھ اضافہ کیا؟ کل تم نے یتیموں بیواؤں مسکینوں کو جو ان کی کفالت کی تھی، یتیم و مسکین کو کھانا کھلایا تھا، آج تم نے اس سے زیادہ کیا؟ کل تم نے والدین کی جو خدمت کی تھی آج اس سے زیادہ کی؟ کل تم نے جو امت کے دفاع اور امت کی حفاظت کے لیے، سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے تم نے جو ڈیوٹی کی تھی آج اس سے زیادہ کی؟ پوری کائنات کسی لمحے بھی اپنی جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے، یہ ساکت نہیں ہے۔ جو بابا اقبال نے فرمایا کہ صدا آج بھی آ رہی ہے کن فیکون کی، کائنات تخلیق ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز نئی سے نئی روز اپنی شان کو ظاہر کرتی، چاہے ایک بیج پھٹے اور پودا نکل آئے اس کے اندر سے، یا نئی گیلیکسیز تخلیق ہو جائیں، ہر روز یہ کائنات اپنے آپ کو جدید سے جدید تر کرتی جا رہی ہوتی ہے۔ پوری کائنات ایک ڈائنامک، ایک متحرک تصور ہے، ہر چیز۔ اور یہی متحرک اور ڈائنامک تصور انسان کے ایمان اور وجود کا بھی ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن کی ایمان کی کیفیت ہر وقت برابر نہیں رہتی، ایمان بھی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اور یہی ایک مسلسل جنگ ہے بندہ مومن کی، جو اس کو اپنے وجود میں لڑنی ہے۔ اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، کہ جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کہ تمہیں ہر وقت یہ جنگ اپنے وجود کے اندر لڑنی ہے، کہ میرا آنے والا دن، ہر آنے والا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ اور اگر تمہارا گزرا ہوا دن آج کے دن کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ساکت ہو گئے، اور اگر تمہارا گزرا ہوا دن آج کے دن سے بہتر ہے اور آج کا دن تمہارا اس سے خراب ہے تو اس کا مطلب ہے تم ہلاکت کی جانب جا رہے ہیں۔ وہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس بات کا کہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। ईमान और अमल सौलेह के अलावा जो भी इंसान है, और सिर्फ अमल सौलेह पर रुकना काफ़ी नहीं, वो जो तवासो बिल हक और तवासो बिस्सब्र करता है उसके बाद, उसके अलावा जो भी है वो नुकसान उठाने वालों में से, वो घाटा उठाने वालों में से। एक इंसान अगर मुसलमान के दर्जे पर रुक जाता है, मोमिन के दर्जे पर रुक जाता है, तो वो जन्नती तो हो सकता है, लेकिन वो जो अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सौलिहीन के साथ हो सकता था और ना हुआ, तो ये भी तो नुकसान उठाना है, ये भी तो घाटा है। एक सिपाही, एक अफसर जो फौज में दाखिल होता है, जो जनरल बन सकता है, अगर वो मेजर पे रिटायर हो जाता है तो ये भी तो नुकसान है उसका, इसको भी तो नुकसान तस्वर किया जाएगा, हालांकि अफसर तो है वो। तो कुरान तो ये तशरीह दे रहा है कि जो ईमान और अमल सौलेह के दर्जे तक नहीं पहुंचा, और अमल सौलेह और सौलिहीन का दर्जा मोहसिनीन से बुलंद है। मोहसिन वो होते हैं जो एहसान करने वाले होते हैं। मोहसिन वो नहीं होते जिनके हाथ और जबान से दूसरे महफूज रहे। मोहसिन वो होते हैं कि जो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो हर वक्त लोगों पर एहसान करते फिरते हैं, लोगों को देने वाले होते हैं, जिनका देने वाला हाथ होता है, जो खैर तकसीम कर रहे होते हैं, जो सईदी रहमतुल्लिल आलमीन के सदक़े कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन के नुमाइंदे होते हैं। आपके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आपने किसी को आज नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके लिए लाजिम है कि आपने आज किसी को खैर नहीं पहुंचाई, खैर पहुंचाई या नहीं। ये काफ़ी नहीं है कि आपने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन ये लाजिम है आपके लिए कि आप ये देखें कि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी यतीम बेवा की मदद की, आपने सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का दिफा किया, आपने अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया, आपने मुसलमान सल्तनत की और उम्मत की हिफाजत की, आपने वालिदैन की खिदमत की, आपने किसी ऐसे शख्स को जो तवक्को नहीं करता कि दुनिया में कोई उसकी किफ़ालत करेगा, आपने उसकी किफ़ालत की या नहीं की। आपने ये सोचना है, और जिस दिन आपने नहीं किया ये, उस दिन आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इसका मतलब है कि आपका गुजरा हुआ दिन और आज का दिन बराबर हो गया। और अगर आपका आज का दिन खराब हुआ, आपने वालिदैन की गुस्ताखी की, आपने यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की को धक्के दिए, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोज़ आखिरत का इनकार करता है? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी युदौल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। धक्के देता है, नहीं, रुसवा करता है। कहाँ ये कि सिर्फ उसको कैद माफ़ी भी अगर मांग लेता तो शायद उसके लिए बेहतर होता, लेकिन वो तो धक्के देने पर आ गया, मिस्कीन को खाना खिलाने से लोगों को रोकने लगा। एक मोमिन की जिम्मेदारी सईदी रसूलुल्लाह के रहमतुल्लिल आलमीन होने की नुमाइंदगी करना है। तुम्हारा काम दुनिया में खैर का बायस है। तुम कहीं सी वजूद से गुजर के जाओ, जिस महफिल में जाके बैठ जाओ, तुम्हारे वजूद से खैर निकलनी चाहिए। किसी को इल्म मिले, किसी को मोहब्बत मिले, किसी को प्यार मिले, किसी को खिदमत मिले, किसी को पैसों की ज़रूरत है उसको पैसे मिले, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और वो तुम खुद अपनी जगह पे नहीं रुको, हर वक्त अल्लाह ताला से खैर तलब करते रहो कि मेरे मालिक मेरे इल्म नाफे में इजाफ़ा फरमा, मेरे माल ना हलाल पाक और ताहिर मेरे माल में इजाफ़ा फरमा, ताकि मैं अल्लाह की राह में तकसीम करने वाला बनूँ। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि जो तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है तुम उसको हलाल तरीके से कमा कर अपने बच्चों पे खर्च कर देते हो, उसमें से अल्लाह उसके रसूल का हिस्सा भी निकालना होता है, चाहे कि थोड़ा ही क्यों ना हो, चाहे एक रोटी क्यों ना हो। तुमने कल जितना सदका किया था आज उससे ज़्यादा करना है, कल जितने नवाफिल पढ़े थे आज उससे ज़्यादा पढ़ने हैं, कल जितना शुक्र अदा किया था आज उससे ज़्यादा करना है, कल जितना कुरान हिफ्ज़ किया था आज उससे ज़्यादा करना है, कल जितनी हदीस और इल्म की बातें पढ़ी थी आज उससे ज़्यादा करनी है। तुम्हारा ये एहतसाब तुमने अपना खुद करना है कि तुम्हारा हर गुजरा हुआ दिन पिछले दिन से बेहतर हो। अगर बेहतर नहीं हो रहा तो ये उस पौधे की तरह हो तुम कि जिसने बढ़ना बंद कर दिया, और जो पौधा बढ़ना बंद कर दे फिर वो अपनी आखिरी हद पर आ जाता है। ना ये कायनात ने बढ़ना बंद किया है, ना इंसान के वजूद में उसके ईमान और उसके मर्तबे और उसके रुतबे ने कभी बढ़ना बंद करना होता है। जिस तरह ये कायनात वसी से वसीतर होती जा रही है, इस तरह बंदा मोमिन का ईमान भी वसी से वसीतर होता जाता है, और उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है।
علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد حقیقت، اس حقیقت و محبت و تعلق، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ایک ایسا بحر بے کرا ہے، ایسا سمندر ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے معرفت حاصل کر لی، میں اس مقام پر پہنچ گیا. ایسا کوئی مقام نہیں ہے. ہمیشہ آپ کے سامنے ایسی منزلیں باقی رہیں گی جو آپ نے پار کرنی ہے، جو آپ نے طے کرنی ہے. اور آپ بے چین رہیں اس معاملے میں کہ میرے مالک کرم فرما، میرا آج کا دن میرے گزرے ہوئے دن سے بہتر فرما دے، اور میرا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ 2 دن میرے برابر ایک دوسرے پہ گزرے. کوئی دن میرا ایسا نہ ہو کہ میرا پچھلا گزرا ہوا دن بہتر ہو اور آج کا دن میرا خراب ہو جائے. تم لوگوں کو خیر تقسیم کرنے والا بھی، خیر حاصل کرنے والا بھی ہونا ہے اور خیر تقسیم کرنے والا بھی ہونا ہے. صرف مسلمان نہیں بننا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تم نے احسان کرنے والا بننا ہے. جو قرآن جن کی تشریح بتاتا ہے، عافین عن الناس، کاظمین الغیظ، عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. ہمیشہ اپنے سامنے ہدف رکھو کہ تم احسان کرنے والے بنو گے. اور جو احسان کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا آدمی ڈیزرونگ ہے یا ڈیزرونگ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تمہیں جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم ڈیزرونگ ہو یا ڈیزرونگ نہیں ہو، وہ تمہیں بے انتہا دیتا ہے. وہ کافر کو بھی دیتا ہے. جب بارش برستی ہے تو کافر پہ بھی برستی ہے، مسلمان پر بھی برستی ہے. جب اللہ رزق اور دھوپ اور بارش اور پانی اور اپنی رحمت تقسیم کرتا ہے تو کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے. جب بھوکا تمہارے سامنے آئے تو اس لیے ہاتھ نہ روک لینا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. بھوکا ہے تو بھوکا ہے، کھانا سب کو کھلاؤ. یتیم بیوہ مسکین سب کے محتاج ہوتے ہیں. سیدنا عمر کے سامنے یہودی لایا گیا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا. آپ نے پوچھا مسلمانوں سے کہ کیوں یہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ جب یہ جوان تھا تو تم لوگ اس سے جزیہ لیتے تھے، اب یہ بھیک مانگنے پر آ گیا تو تم لوگ اس کو تنہا چھوڑ دیا. اس کا وظیفہ لگاؤ، بیت المال سے مسلمانوں کی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا وظیفہ لگایا گیا. یہ ہمارے یہاں فرق نہیں ہوتا. جب بھوکا ہے بھوکا ہے، سب کو کھانا کھلاؤ، سب کی خدمت کرو، یتیم بیوہ مسکین کوئی بھی ہو. یا سیدی رسول اللہ نے غیر مسلموں پر رحم نہیں فرمایا؟ آپ رحمت للمسلمین تو نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے چڑیوں کو اور اونٹوں کو اور جانوروں کو اور بکریوں کو، کیا ان کے لیے رحمت اور محبت اور پیار کا سبق نہیں دیا؟ مسلمان کے لیے یہ تک جائز نہیں ہے کہ ایک چونٹی کو مارے بلا وجہ. مسلمانوں کو یہ تک جائز نہیں ہے. لوگ جہنم میں صرف اس لیے چلے گئے کہ انہوں نے ایک جانور کو باندھ کے رکھ دیا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو پانی دیا، اور اس کو بے بسی میں مار دیا. صرف اس عمل کی بنیاد پر لوگوں کے ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ جہنم میں داخل کیے گئے ایک بلی کو مارنے پہ. ہمارا دین تو یہ ہے. آپ لوگوں سے میں بہت تاکید سے کہوں گا یہ بات، اپنا احتساب شدید کیا کرو. لوگ اپنا احتساب نہیں کرتے، ایک بہت ہی کیجول زندگی گزارتے ہیں. شدید احتساب کرو اپنا کہ میں نے آج کا دن کل کے دن سے بہتر گزارا کہ نہیں گزارا. سوچو بیٹھ کے رات کو، میں نے کل کیا کیا تھا اچھا کام جو آج میں نے نہیں کیا؟ وہ کیا خیر کا کام تھا جو میں نے کل کیا تھا اور آج نہیں کیا؟ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ نے لوگوں کو خیر پہنچانی ہے. دینے والا بننا ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سیدی رسول اللہ کی حیات مبارک اٹھا کے دیکھو، اس 23 سال کے عرصے میں کوئی ایک لمحہ سیدی کا ایسا نہیں ہے جب سیدی سکون سے بیٹھے ہو. ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں آپ فرمان، چاہے لوگوں کی خدمت ہو یا دین کی تبلیغ ہو. یہ مسلمانوں کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت کی جا رہی ہے، محبت اور پیار تقسیم ہو رہا ہے. چھوٹا یتیم بچہ ہے اس کا دھیان ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ روٹیاں بنا رہے ہیں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جہاد پہ نکل رہے ہیں. زندگی کا کون سا ایک کوئی لمحہ کوئی دن مجھے بتا دو کہ جہاں سیدی نے سکون سے ویکیشن لی ہو. مسلمان ویکیشن نہیں لیتا. اسلام ایسا دین ہے جس میں کوئی ہفتے کی چھٹی نہیں ہے.
پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی دن ایسا نہیں ملتا جب مسلمانوں نے کہا کہ آج ہم چھٹی کریں گے، آج ہم کام نہیں کریں گے. یہ سب عیسائی تصورات ہیں جو ہم نے لیے ہوئے، ویکینڈ ہالیڈیز. کیونکہ ان کے عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور اس کے بعد، یا 5 دن میں کائنات بنائی، اس کے بعد اللہ نے 2 دن آرام کیا. یہ ویکینڈ ہالیڈیز یہاں سے نکلی ہے. مسلمان تو آرام نہیں کرتا، مسلمان کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. قرآن میں خود جمعے کے دن کے حکم ہے، قرآن میں کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. ہمیں چھٹی کرنے کا تو حکم نہیں دیا گیا. آپ صحابہ کرام کی سنت اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدی رسول اللہ کی سنت دیکھ لیجئے. کہیں آپ کو ہفتے کی چھٹی نظر آتی ہے؟ سارا دن سارے ویکیشن لے رہے ہیں، چھٹی لے رہے ہیں. عید کی 3 چھٹیاں اور ہفتے میں 1 چھٹی اور 2 چھٹیاں اور ویکینڈ ہالیڈیز. کیسا دین ہے یہ؟ ہمیں تو ہر وقت عمل پہ ہم کی مسلسل جد و جہد کی، جہد مسلسل کی مسلسل تعلیم دی گئی ہے. ہمیں کہا گیا ہے بالکل سکون سے نہیں بیٹھنا تم نے. مسلمان ویکیشن لے ہی نہیں سکتا. اس کی سیاحت بھی جہاد ہوتی ہے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا سیاحتی امتی الجہاد. دونوں مفہوم ہے اس کے. یہ کہ میری امت کی جو سیاحت ہے، جو ٹورزم ہے، جو گھومتا ہے دنیا میں، وہ جہاد ہے. مطلب جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہی اس کی ٹورزم ہوتی ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ سیاحت کرتا ہے دنیا میں تو وہ اتنے آنکھ ناک کان کھول کر اور تفکر اور تدبر کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی جہاد بنا دے. مسلمان بلا وجہ گھوم کے چھٹیاں لے کے کائنات کی ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کے ویکیشن لے کے پہاڑوں پہ جا کے پارٹی نہیں کر سکتا نہیں. اس کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہونا لازم ہے. وہ دین کی خدمت کرے، وہ ڈیوٹی کرے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا دھیان کرے، علم حاصل کرے، لیکن اس کا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا لازم ہے. اور اگر تم یہ کام نہیں کر رہے تو جو فرمایا کہ یا خسارے میں ہو، اور جو خسارے میں زیادہ جائے گا اس کے بعد وہ ہلاکت میں جائے گا، کیونکہ پھر وہ نیچے جانا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی کیجول نہیں ہونا. یہ زندگی کیجول ہونے کے لیے نہیں ہے، پارٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، چھٹیاں گزارنے کے لیے نہیں ہے. دنیا چھٹی کرتی رہے، اللہ کا مومن بندہ کوئی چھٹی نہیں کرتا. وہ اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالتا. اتنا ٹائم نکالتا جتنا اس کے جسم کا، اس کے گھر کا حق ہے اس کے اوپر آرام کرنے کے لیے، جتنا فرمایا اللہ نے. کوئی ویکینڈ، کوئی ہالیڈیز ہماری نہیں ہوتی. تھوڑی سی زندگی تو رہ گئی یار، 10 15 20 25 سال اگر کسی کو بہت لمبے بھی مل گئے تو کیا مل جائیں گے؟ اتنا ٹائم رہ گیا ہم لوگوں کے پاس. اور امت کی حالت دیکھو. کیا وقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ ہم پارٹی کریں اور ویکیشنز لیں اور چھٹیاں گزاریں اور ویکینڈز گزاریں؟ اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو احساس ذمہ داری نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کرو گے، بابا اقبال کہتے ہیں نا کہ کوئی قابل ہو تو شان کئی دیتے ہیں. اپنے آپ کو اس قابل تو کرو کہ اللہ کا فضل ہو تمہارے اوپر. اللہ فضل تلاش، معمولی سی نوکری بھی دینی ہو تو لوگ 100 کینڈیڈیٹ انٹرویو کرتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ میرے کام کے مطابق کون سا آدمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی ڈیوٹی کریں گے جب وہ جاہل ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ ڈیوٹی نہیں دے گا، اللہ نہیں دے گا اپنا کام. اسی لیے پھر جو لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تباہی زیادہ پھیلاتے ہیں، بیڑا غرق زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ تیار نہیں ہوتے. بے شک نیت ہو لیکن تیار نہیں. دین کی حکمت ہے، اس کو سمجھے، اپنی زندگی ضائع نہیں کرو، سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارو. آپ نے ہر روز علم سیکھنا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے برسوں گزر جاتے ہیں، لوگ اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ عمل میں اضافہ ہوتا ہے، نہ خدمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ شکر میں اضافہ ہوتا ہے، نہ صدقات میں اضافہ ہوتا ہے. برسوں گزر جاتے ہیں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے. سنجیدہ ہو جاؤ بچوں، زندگی بہت تھوڑی اور کام بہت سخت ہے، اور حساب بہت سخت آنے والا ہے. اس سے بڑھ کر مذاق بند کرو بالکل. بہت زیادہ پارٹی ہو گئی، بہت زیادہ پارٹی ہو گئی زندگی میں. اب سنجیدہ ہو جائیں، ورنہ فطرت کی تعظیمیں بہت سخت ہیں، بہت سخت مار پڑے گی. اور جب ڈیوٹی پڑے گی پھر آپ میں سے کوئی کام نہیں جانتا ہوگا. جب کام نہیں جانے گا تو مار کھائے گا پھر، اور اللہ کام لے گا نہیں پھر. اقبال بابا اسی پہ رویا کرتے تھے کہ ہم پوری قوم بے ہنر ہے، نہ ہنر جانتی ہے، نہ علم جانتی ہے، نہ زبانیں جانتی ہے، نہ دین جانتی ہے. اور زندگی ایسے پارٹی میں گزارتے ہیں جیسے ساری زندگی محنت کرتے ہوئے آئیں، اب ان کا آرام کرنے کا حق ہے. ہوش میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ سخت حساب شروع ہو جائے.
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.